میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس چیز میں کہ انسان والدین کا شکر ادا کرے۔ والدین کا شکر گزار بننے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی تخلیق کا اصل اس کی تخلیق کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے جو دنیاوی سبب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ والدین ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اسی طرح ماں اور باپ جنم دینے والے ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا اس میں شامل نہیں ہوتا، ہمیشہ والدین ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بچے جب انسان کو وہ رزق دیتا ہے، اس پر شفقت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا کہ ماں باپ بھی بچے کے لیے ویسے ہی ہوں اور ان کے اندر ویسے ہی جذبات رکھ دیے۔ انہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ بڑے ہو کر ہمیں کوئی کچھ کھلائے گا، کچھ کھلائے گا، ہمارے لیے کوئی محنت کرے گا، ہماری خدمت کرے گا، تب یہ بالکل ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ذہنوں میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی انہوں نے دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ اسی طرح بچے سے شفقت کرتے ہیں، بار بار بچے کے ایسے کام بھی کرتے ہیں جو عام آدمی یا کسی اور کے لیے انسان کرتا ہوا نفرت کرتا ہے یا کتراتا ہے۔ مثلاً بچے کا پیشاب پوٹی دھونا، بچے کو نہلانا، بچے کی کے وغیرہ صاف کرنا، بچے کے کپڑے بدلوانا، اس کو کھانا کھلانا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو صرف ماں باپ ہی کرتے ہیں، کوئی دوسرا ویسا خیال رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی چیزیں اپنے اندر رکھی ہیں وہ کافی حد تک والدین کے اندر بھی رکھ دی ہیں کہ وہ بچے کو تقریباً 15-16 سال تک بالغ ہونے تک تو دیکھتے ہیں۔ اگر انسان کسی جانور کا بچہ ہو تو اسے تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے، جیسے بلی کا بچہ ہے، 2 بار وہ چوں چوں کرتا ہے، تیسری بار وہ دودھ پیتا ہے، چوتھی بار وہ برتن سے بھی دودھ پینے لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے دودھ پینے کی ضرورت جب محسوس ہوتی ہے تو وہ سیدھا برتن سے پکڑ کے پی لیتا ہے، چلا جاتا ہے برتن پر۔ لیکن انسان کا بچہ ایسے نہیں کر سکتا، وہ تقریباً 1 سال تک اس طرح ہوتا ہے کہ برتن اس کے پاس بھی رکھا ہو تو وہ پکڑ نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، منہ تک لے جا نہیں سکتا، وہ ماں یا باپ کا یا کسی دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام جانوروں کے بچوں میں سے جو مشقت، جو محنت، جو تکلیف والدین اٹھاتے ہیں وہ کوئی اور اٹھا ہی نہیں سکتا، اور بچے کی محنت اور مشقت ختم نہیں ہوتی، بلکہ 15-16 سال تک ماں باپ کو اسے ہر طرح کے آداب سکھانے پڑتے ہیں، اس کی کفالت کرنا پڑتی ہے، اس کا نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت بھی جانور کے بچے سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کی ہر طرح کی حفاظت جسمانی لحاظ سے، طبی لحاظ سے، طبی لحاظ سے اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے والدین جیسا بڑا خوبصورت رشتہ آدمی کے لیے بنایا ہے جو اس کی تمام ضروریات کو تب تک پورا کرتا ہے جب تک ان ضروریات کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ یہ محتاجی عام طور پہ اس وقت ختم ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد انسان کی توجہ ہے فطری طور پر اپنی بیوی کی طرف ہو جاتی ہے، یا جب بیٹی کی شادی کی تو اس کی اپنے شوہر کی طرف توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے کہ توجہات بدل جاتی ہیں، توجہات کا رخ بدل جاتا ہے۔ بیٹی تو ماں باپ سے جدا ہو جاتی ہے اور اس پر خود بخود
حقوق والدین کے ساقط ہو جاتے ہیں اور اس پر شوہر کے حقوق عائد ہو جاتے ہیں، اور وہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھنے کی پابند ہے۔ شریعت اسے یہ پابندی عطا کرتی ہے۔ رہا ظاہر ہے جب وہ اپنے شوہر کے پاس جائے گی تو شوہر کے ماں باپ بھی ہیں، ایسی صورت میں شوہر کے ماں باپ اس کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس نے جو حسن سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا تھا اب وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ کرنے کی پابند ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا ہے قرآن پاک میں وہ بہت سی آیات ہیں، جیسے کہ ایک جگہ پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کر لیا آپ کے رب نے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، پھر اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے موجودگی میں بڑھاپے کو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو ان کو اف تک بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کہو بات باعزت طریقے سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دیجیے ان دونوں کے لیے نرمی کے بازو رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہیے اے رب ان دونوں پر ایسے رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جوان والدین کا تو درجہ ہے ہی، لیکن بوڑھے والدین کا خیال رکھنا مزید انسان کے لیے تاکیدی حکم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی میں انسان جوان ہوتا ہے، اپنا کام خود کر سکتا ہے، اپنی بات بیان کر سکتا ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور خود کما کے کھا سکتا ہے، اسے کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ خود کما نہیں سکتے، خود کام نہیں کر سکتے، خود کہیں آ جا نہیں سکتے، وہ ہر چیز کے محتاج ہوتے ہیں کسی دوسرے کے، اور ظاہر ہے یہ اولاد پر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو اف تک نہ کہا جائے، یعنی یہ بھی نہ کہا جائے کہ اف اتنا یہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں، یا اتنا یہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ اور والدین جو ہیں وہ بڑھاپے میں بچے سے زیادہ بچہ عمر میں چلے جاتے ہیں، بلکہ بچے سے بھی زیادہ ان کی حالت خراب ہوتی ہے، اس لیے کہ بچے کو بہلایا جا سکتا ہے۔ والدین ایک تجربہ پوری زندگی کا حاصل کر کے بوڑھے ہوتے ہیں، انہیں بہلایا نہیں جا سکتا، بہلانا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ایسے میں والدین کا خیال رکھنا اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے، کوئی انہیں لان تان نہیں کرنی، یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہرحال کوئی ایسا لفظ بھی نہیں کہنا، تو یہ بڑی مشکل ایک آ جاتا ہے مرحلہ، جہاں آ کے والدین کو خاص طور پہ خیال رکھنا ہوتا ہے والدین کا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بڑھاپے میں والدین سے کوئی امید نہیں ہوتی کہ وہ کمائیں گے اور ہمیں کھلائیں گے، یہ امید بھی نہیں ہوتی کہ اب وہ جوان ہوں گے تو ہمارے لیے مزید کچھ کریں گے، وہ کر چکے، ان کا دور گزر چکا۔ ایسے میں والدین کا خیال رکھنا ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، لیکن یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے کہ والدین کا خیال انسان رکھے۔ اس پر جو اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جنت ماں یا باپ کی خدمت کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ترتیب ملحوظ رکھی ہے جو قرآن پاک میں ہے، کہ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کے بعد دنیاوی رشتوں میں، دنیا کی چیزوں میں والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ والدین کا درجہ کتنا افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اور حسن سلوک کی عملی شکلیں کیا ہیں؟ تو عملی شکلیں جو ہیں ان میں سے یہ ہے کہ پہلی شکل ہے محبت کرنا والدین سے، اور یہ انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرے، اس لیے کہ انسان اپنے والدین کے خون اور گوشت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور ان سے محبت تو فطری ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی محبت خود بخود کم ہوتی جاتی ہے۔ اب محبت ہونا اور محبت رکھنا ایک اختیاری کام ہے کہ محبت ہو اور محبت رکھی جائے والدین کے ساتھ۔ پھر یہ ہے کہ جو محبت ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو جیسے میل ملاقات رکھنا، خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں ضمنی طور پر محبت میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے والدین کا احترام کرنا۔ تو جو احترام ہے اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، بلکہ امی، ابو، امی جان، ابو جان، یا اپنی زبان کے لحاظ سے جو بہترین لفظ ان کے لیے ہے وہ احترام کے ساتھ ادا کیا جائے، لیا جائے۔ والدین کے احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ والدین کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کا بھی احترام کیا جائے۔ اگر رستہ چلتے ہوئے والدین ساتھ ہوں تو ان کے آگے ہو کر کبھی نہ چلیں، بلکہ کوشش کریں کہ ماں باپ ہی آگے چلیں۔ اور احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے والدین کھانا شروع کریں اور ان کے سامنے کھانے کا افضل حصہ رکھا جائے تاکہ ان کا احترام اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر آواز دھیمی رکھی جائے، پست رکھی جائے، اونچی آواز سے ان کے ساتھ بات نہ کی جائے۔ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ان کو بہترین اور آرام دہ جگہ مہیا کی جائے، ان کے مقابلے میں خود اچھی جگہ پر نہ بیٹھا جائے۔ والدین سے بات کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی جائیں، یہ بھی احترام کا ایک پہلو ہے۔ والدین کی موجودگی میں کوئی کام کریں تو کوشش کی جائے کہ اس کی آواز پیدا نہ ہو، مثلاً برتن اٹھا کے رکھے ہیں یا دروازہ بند کیا ہے تو آہستہ سے یہ کام کرنا ہے۔ بچوں کو بھی کہا جائے کہ وہ شور و غل نہ کریں، زمین پر چیزوں کو اس طرح نہ گھسیٹا جائے کہ آواز پیدا ہو۔ والدین جب اولاد کو مخاطب کریں تو تمام کام چھوڑ کر والدین کی بات سننی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں واقعی توجہ سے ہماری بات سنی جا رہی ہے۔ بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ چلتے چلتے والدین کی بات سنتے ہیں، یا اپنا کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بات سن رہے ہیں، یا کتاب پر نظر رکھی ہوئی ہے، یا موبائل پر لگے ہوئے ہیں، یا ہاتھ کسی اور کام میں مصروف ہیں، تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ والدین کی ضروری بات سننے کے لیے تمام کاموں کو چھوڑ کر ان کی بات توجہ سے سنی جائے گی۔ والدین کی ذاتی چیزوں اور ذاتی کاموں میں دلچسپی لینا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اس میں بھی احترام کا ایک پہلو نکلتا ہے۔ اگر والدین سو رہے ہوں تو ان کو جگایا نہ جائے، اٹھایا نہ جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ وہاں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ والدین اپنی نیند پوری کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ صحابہ نے حیرت سے کہا کہ ایسا بھی کوئی ہے؟
تو آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ کسی دوسرے کو ماں باپ کی گالی دیتا ہے یا لعنت کرتا ہے تو وہ پلٹ کر اسے ویسا ہی جواب دیتے ہیں تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے اور اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارا کوئی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی بات یا تکرار ہوئی ہے تو وہ پلٹ کر ہمارے ماں باپ کو مطعون کرے اور ماں باپ کو گالی دے دے، تو گویا ہم نے ایک بے وقوفی والا کام کیا کہ خود پہلے اس بات کو چھیڑا ہے۔ لہذا والدین کا احترام، گویا اپنے والدین کا احترام تو کیا جائے گا، دوسرے کے والدین کا بھی احترام کیا جائے گا اور انہیں خام خواہ بیچ میں نہیں لایا جائے گا۔ جو والدین کی خدمت ہے یا احترام ہے، پہلے دو چیزوں پر بات ہو چکی، تیسری چیز ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کا مطلب ہے ان کا حکم ماننا، ان کی بات ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان دونوں کی بات نہ مان اور ان کے ساتھ دنیا کے لحاظ سے ایک معروف طریقے کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، ان میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ میری کلاس ہے اب 12:30 تک، اس کے بعد تو ان میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی جو بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہم پر عائد کیے ہیں، جیسے شرک کرنا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب نماز فرض اور روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور کفالت فرض ہے، تو ان تمام امور میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ بیوی کا خیال رکھنا اور اس کی کفالت کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی فرض ہے، تو بیوی کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اور اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا فرض ہے، لہٰذا ان کو بھی توجہ دی جائے گی، چاہے والدین برا منائیں چاہے وہ اچھا محسوس کریں، دونوں صورتوں میں جو فرائض ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ دوسرے ہیں فرائض کے ساتھ مستحب کام، جیسے کسی کو صدقہ دینا ہے، نفل اور نفل نماز پڑھنی ہے، یا کوئی نفل روزہ رکھنا ہے۔ ان چیزوں میں اگر والدین انکار کرتے ہیں تو ان کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب نفل کام اس طرح کے ہوں مستحب، تو والدین کو پتہ نہ چلنے دیا جائے کہ میں نے کوئی اس طرح کا کام کیا۔ جب ان کا مزاج اس طرح کا ہو کہ وہ پسند نہ کرتے ہوں تو پھر بچہ ان سے اپنے کاموں کو، امور کو چھپا کے رکھے گا، مستحب امور کرے گا، جیسے نفل صدقہ وہ دے گا جس کو دینا مناسب سمجھتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کو پتہ نہیں چلنے دے گا اگر وہ برا مناتے ہیں۔ اسی طرح بیوی کے حقوق پورے کرے گا، لیکن جن حقوق پر والدین ناراض ہوتے ہیں ان کا ماں باپ کو پتہ نہیں چلنے دے گا، خاموشی کے ساتھ اپنی بیوی سے حسن سلوک بھی یا اس کے حقوق بھی ادا کرتا رہے گا۔ اسی طرح اس کے اپنے بچوں کا معاملہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ شرعی لحاظ سے یہ بچوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہیں، ماں باپ نہیں سمجھ رہے، انہیں اس چیز کا احساس یا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ان کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا، اور بچوں کے ساتھ جہاں تک ہو سکے جو نیکی اور خیر کا معاملہ ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جن کا ذکر اس آیت کی روح سے آ جاتا ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو دنیاوی امور ہیں، مثلاً والدین کہتے ہیں کہ فلاں چیز استعمال کرنی ہے، فلاں نہیں کرنی، ان کی بات مان لیں۔
وہ کہتے ہیں فلاں دوست کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیں، دنیا کا معاملہ ہے۔ وہ کسی ملازمت سے روک دیتے ہیں کہ فلاں ملازمت نہیں کرنی، یا فلاں شہر میں نہیں جانا، یا فلاں ملک میں نہیں جانا۔ ماں باپ کی بات مان لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو دنیاوی تمام کام ہیں ان میں ایسے ہی کیا جائے گا۔ البتہ گناہ کے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جیسے شادی کرتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ رسم رسومات سارا کچھ ہونا چاہیے، یہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں والدین کو سمجھایا جائے گا، نہیں سمجھتے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام درست رکھا جائے گا، اور والدین سے بحث اور تکرار البتہ نہیں کی جائے گی، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جو دنیا کے کام ہیں ان میں والدین کی جہاں اطاعت کی جا سکتی ہے کریں گے، اور جہاں نہیں کی جا سکتی وہاں نہیں کریں گے، اور جہاں اطاعت تو کوئی دوسرا کام ایسا ہے جو کرنا لازم ہے لیکن والدین کو برا لگتا ہے، تو پھر وہ کام ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا، اور متعلقہ افراد کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ میری ماں یا میرے باپ کو پتہ نہ چلے، تو ایک اچھے حسن تدبیر کے ساتھ اپنے معاملات والدین کے ساتھ درست رکھے جائیں گے۔ ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا والدین حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس پر علماء نے کافی زیادہ لکھا ہے، اور حوالہ دیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور عمر رضی اللہ عنہ کا۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں فیصلہ کیا تھا، ان کا فیصلہ درست تھا بحیثیت نبی، اور جو وہ اپنی امت آگے بنانا چاہتے تھے اور جو اولاد کے اوصاف دیکھنا چاہتے تھے ان کے لیے وہ عورت مناسب ہی نہیں تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو کیا پھر بھی بیوی کو طلاق دے دی جائے؟ تو اصل یہ ہے کہ بیوی اگر متقی ہے، نیک ہے، اچھی ہے، دین میں مددگار ہے، دینی امور کا خیال رکھنے والی ہے، والدین اپنے مزاج کی وجہ سے اسے اچھا نہیں سمجھتے، تو ایسے میں اس بیوی کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اس کی وکالت بھی کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ والدین کے لیے وہ قابل قبول رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی نیک صفت بیوی کو طلاق دینا عقل مندی نہیں بلکہ بے وقوفی ہوگی، نہ دوسری بیوی ایسی ملے یا نہ ملے۔ اسی طرح ایک شخص نے پوچھا ایک صحابی سے کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کو طلاق دے دوں، تو صحابی نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت یا جہنم کا ایک دروازہ ہے، تو جو چاہتا ہے کہ جنت کا دروازہ محفوظ رکھے وہ اپنے لیے محفوظ کر لے، اور جو جہنم کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے وہ جہنم کا دروازہ کھول لے۔ اس میں انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے ایک حکم سنا دیا محتاط۔ تو اصل یہ ہے کہ یہاں پھر یہی بات آتی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کیا بیوی میں ایسا کوئی دینی حوالے سے نقص ہے کہ اسے چھوڑا جائے، یا دنیاوی حوالے سے کوئی ایسا نقص ہے جس کی بنا پر والدین کہہ رہے ہیں، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر بیوی کو رکھا جائے گا، اسے طلاق نہیں دی جائے گی۔ رہا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو وہ یہ ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں، یا جو اس میں وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی توجہ بیوی کی وجہ سے جہاد کی طرف سے کم ہو گئی تھی، تو اس لیے اس کی محبت ان پر غالب آتی جا رہی تھی، تو انہوں نے اس لیے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اسے طلاق دے دے۔ امام مالک کے پاس ایک فتویٰ آیا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق دلوا دی تھی۔ تو امام مالک نے کہا کہ نہ تو تم عمر ہو اور نہ تمہارا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، مراد یہ تھی کہ جو تم حکم دے رہے ہو وہ اب نہیں لاگو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ عمر جیسی فراست رضی اللہ عنہ جیسی آپ کے اندر ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہو سکتی. لہذا جو بیوی کو طلاق دینی ہے نا، اس معاملے میں بڑا محتاط رویہ اختیار کیا جائے گا، والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. چوتھا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا چوتھا مظہر وہ یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. خدمت میں وہ ساری چیزیں ہیں جیسے والدین نے چھوٹے ہوئے بچے کے لیے بہت سے کام کیے، اسکول لے کے گئے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، گود میں اٹھایا، پیشاب اس کا سنبھالا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو بڑا کیا، اس کو آداب سکھائے، اس کو معاشرتی زندگی سکھائی، اس کا نکاح کیا. اس طرح کے بہت سے کام ہیں. انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے والد اولاد کو کہ ایک دور وہ تھا جب ہمارے ماں باپ ہمارے لیے ایسا کرتے رہے ہیں، ہمیں وہ دھوتے بھی رہے ہیں، ہماری ناک بھی صاف کرتے رہے ہیں، ہمارا بیماری میں جاگ جاگ کے ساری ساری رات دیکھتے اور بیٹھتے رہے ہیں. تو یہ سوچا جائے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب انہوں نے ہم پر محنت ہر صورت کی ہے، جب کہ ہمارے لیے یہ موقع آ گیا ہے تو ہم اس موقع پر اب ویسے ہی ثابت ہوں جیسے ایک بچے کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں. اب اولاد ماں باپ کے لیے ایسی ہی بن جائے اور ماں باپ کا ہر طرح سے خیال اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھے. تو یہ ایک امتحان ہے کہ خدمت اسی جذبے کے ساتھ کی جائے جس جذبے کے ساتھ ماں باپ نے بچے کو پالا پوسا تھا. اسی لیے دعا سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. پانچواں جو مظہر ہے حسن سلوک کا اور طریقہ ہے وہ ہے ان کی نفسیاتی تسکین کرنا. نفسیاتی تسکین بڑی اہم چیز ہے، یہ گویا تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے. اس میں یہ ہے کہ ماں باپ بعض اوقات چاہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کے پاس جانا ہے یا فلاں جگہ جانا ہے تو ابھی لے کر جائیں. اگر کوشش کریں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ واقعی ان کی ضرورت کو پورا کر دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دے رکھے ہیں اور آپ لے کے بھی جا سکتے ہیں. ٹال مٹول کا کام نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ والدین قدیم طریقے کے ساتھ اپنا صحن رہن رکھنا چاہتے ہیں، اولاد جدید انداز اختیار کرتی ہے. والدین کی نفسیاتی تسکین اس میں ہے کہ ان کے ساتھ قدیم طریقہ ہی اپنایا جائے جو ان کا پسندیدہ اور ساری زندگی ان کا طریقہ رہا ہے. جیسے فرض کیجئے وہ چاہتے ہیں کہ روٹی اچار کے ساتھ ہی کھائی جائے یا سبزی کے ساتھ کھائی جائے، گوشت روز نہ کھایا جائے. تو ضروری نہیں کہ آپ خود گوشت کھاتے ہیں تو ان کو بھی گوشت کھلائیں، بلکہ ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں اچھا لگے گا کہ ہمیں روٹی اچار نہیں ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہاں ہمارے بچے بھی ہمارے مطابق ہی چل رہے ہیں. بعض اوقات ماؤں کو یہ بات بھی بری لگتی ہے کہ جی روٹی تندور سے آتی ہے، بہو ایسی ہے کہ وہ گھر میں پکاتی نہیں ہے. یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن ایسا کیا جا سکتا ہے کہ روٹیاں تندور سے منگوا کے اپنے بچوں کو تو کھلا دیں یا مہمانوں کو، لیکن والدہ کے لیے والد کے لیے روٹی توے پر پکا لیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ روٹیاں گھر میں ہی پکائی اور کھلائی گئی ہیں، بازار سے نہیں منگوائی گئی. یہ ان کی دلجوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ ان کی نفسیاتی تسکین کا ایک سبب ہے کہ نفسیاتی تسکین انہیں ایسے ہی ہوتی ہے. بعض اوقات والدین کا جی چاہتا ہے کہ وہ بار بار سنائی ہوئی باتیں دوبارہ سنائیں. جب بھی بات سنیں تو ایسا محسوس کرائیں کہ ہاں جیسے پہلی بار سن رہے ہیں اور ان کی بات توجہ کے ساتھ سنی جائے. بعض والدین یہ چاہتے ہیں کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو دبایا جائے، تیل لگا کے مالش کی جائے یا ان کی گد کی جائے یا والدہ کی یا اس طرح کے دوسری خدمت والے کام کیے جائیں. تو یہ کیا جائے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کیا جائے تاکہ انہیں نفسیاتی تسکین پہنچے اور وہ اپنے بچوں سے خوش ہوں. والدین کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی شکایتیں سننے والا ہو.
اور جو خدمت کر رہا ہوتا ہے اسی کی شکایتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. جو خدمت نہیں کرتا اس کی کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ ایک پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ جو خدمت کرے گا ظاہر شکایت بھی اسی سے ہوتی ہے اور ہوگی. جو خدمت کر ہی نہیں رہا وہ تو کسی چیز میں شامل ہی نہیں ہے. تو ماں باپ کا نا دل ہوتا ہے کہ کوئی شکایت سننے والا ہو، ایسی صورت میں ان کی شکایتیں سن لی جائیں. یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ماں باپ اولاد کا کوئی گلا شکوہ کرتے ہیں تو اسے غیبت نہیں کہا جائے گا. اگر وہ ایک غلط غیبت کر رہے ہیں تو ہر سننے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپنے اس وقت ہوش و حواس میں نہیں ہیں یا صحیح تجزیہ نہیں کر پا رہے. جو فلاں بچہ ہے ان کا وہ بڑا خدمت گزار ہے اور ان کا اطاعت کرنے والا ہے، تو اس کو غیبت سمجھیں یا ایک والدین کا بس بدگمانی کا انداز سمجھیں اور اسے نظر انداز کر دیں. ان کے کہے پر کسی بھی معاملے کی بنیاد نہ رکھی جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ تمہاری تو ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ فلاں کام ایسے ہے میرے بیٹے کا یا میری بہو کا. تو یہ چیزیں بڑوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، اولاد کو یا سننے والوں کو، کہ یہ مناسب نہیں ہے. وہ ایک غیبت کرنا چاہتے ہیں، آپ سن لیں، جی اچھا کر لیں، ہاں کر لیں، بعد میں اگر مناسب طریقے سے بہتر ہو تو تردید بھی کر دیں، لیکن ادب اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کا یہی بچہ تو خدمت کرتا ہے، یہی بہو آپ کی سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے. تو اگر اس سے کوئی غلطی یا تھوڑا بہت کوئی مسئلہ آگے پیچھے ہو گیا ہے تو اسے نظر انداز کیا جانا چاہیے، اس طرح انہیں سمجھا بھی دیا جائے. بعض والدین چاہتے ہیں کہ ان کی چیزیں جلدی جلدی تبدیل کر دی جائے، یعنی بستر کی چادر ایک نہیں اب کوئی دوسری ڈال دی جائے، یا کوئی جوتے یہ نہیں بلکہ کوئی دوسرے آ جائیں، یا اس طرح کی چیزیں اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کے اس شوق کو مد نظر رکھا جائے. اور اگر استطاعت بھی ہے تو کوشش کی جائے کہ ان کی چیزوں کو بدل دیا جائے. یہ بھی نفسیاتی تسکین ہے ان کی. بعض والدین یہ چاہتے ہیں کہ جس گھر میں وہ ساری زندگی رہے ہیں انہیں اسی گھر میں رکھا جائے. جیسے کسی کا گاؤں میں گھر ہے تو دل کرتا ہے گاؤں میں ہی رہنا ہے، یا شہر میں گھر ہے تو اس میں ہی رہنا ہے. اور والد یا والدہ نہیں چاہتے کہ یہ گھر بیچ کے کسی اور جگہ پر گھر لیا جائے، خریدا جائے. وہ اپنے پرانے گھر میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں، جس کی ایک دو وجہ بھی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو وہاں یہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، کے پاس ہمارے بچے رہ رہے ہیں. جب وہ بچوں کے بنائے ہوئے کسی گھر میں جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں احساس ہوتا ہے کہ یہ گھر ہمارا نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کے پاس رہ رہے ہیں. صورتحال تبدیل دچکا لگتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں رہ پاتے. لہذا کوشش کی جائے. میں مثالیں ساتھ نہیں دے رہی، حالانکہ بڑی مثالیں ہیں. عبد الحمید تھے جماعت اسلامی کے، ان کا گجرانوالے میں گھر تھا اور لاہور انہوں نے آنا ہوتا